جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں طے پانے والے معاہدے کے بعد اوریہ صاحب ابھی سے ہی معاملات جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے، پیٹرولیم پرائسز میں گیس کی قیمتوں میں 175 گنا اضافے کا بھی اندیہ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تو معیشت ہوئی آج کی، کہ یہ کہانیاں جو ہیں یہ اس حکومت کی ہیں، لیکن ہماری جو ملک کی معیشت ہے اس کے ساتھ جو گزشتہ 70 سالوں میں کھلواڑ کیا گیا ہے اور کیا کیا جو ہے ہم اپنا گروی رکھتے رہے ہیں، اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ سر میں آج مفتاح اسماعیل صاحب کو لینا چاہتا تھا۔ میرا اس وقت صرف ایک ریکویسٹ ہے اس ملک کی کہ پیپلز پارٹی کا ہو، کیسر بنگالی ہے مثلا، نواز شریف کا مفتاح اسماعیل ہو، حکومت کا وہ جو ہے اپنا پشاور والا جو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی داڑھی والے زبیر خان ہو، یا کچھ اور دو تین، ان ساروں کو بٹھائیں اللہ کا واسطہ ہے۔ اس ملک کے ساتھ اگر اس ملک نے معاشی طور پہ بچنا ہے تو ایک تو ان لوگوں کو بٹھائیں اور یہ کنسنسس کے ساتھ کو بات کریں۔ اسحاق کو نہ بٹھائیں، اسحاق ڈار پولیٹیکل ڈیسیژن تھے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تھنک ٹینک بنایا ساری پارٹیوں کا اور اس کا راستہ نکالا۔ دیکھیں عثمان صاحب، 58 تک 9 سال تقریباً 11 سال بنتے ہیں پاکستان کے۔ پاکستان ایک دلدل سے باہر نکلا تھا ان 11 سالوں میں، لیکن پاکستان نے کوئی قرضہ نہیں لیا تھا، پاکستان کے سر کے اوپر کسی قسم کا قرضے کا بوجھ نہیں تھا، لیکن اپہیول اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی تھی، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، یہ گند وہ گند، پیرٹی، 6 وزیر اعظم بدل رہے ہیں، سب کچھ، کہ پاکستان کی تھوڑی سی بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایوب خان اب آیا ہے تو اس کے کچھ 6-7 مہینے کے بعد پاکستان پہلی دفعہ آئی ایم ایف کا گیا ہے کہ ہمیں کچھ لون وون لینا ہے، کچھ کام وام کرنا ہے تو ہمیں بتا دیں۔ تو آئی ایم ایف نے آپ کو پتہ ہے کتنے ڈالر دیے ہوں گے پاکستان کو؟ $25,000 پہلی دفعہ، جو آج کل اگر آپ 25,000 اگر اس زمانے آج ہے اس کو بیلنس میں دیکھیں، $25,000 جو تھے نا، 25,000 ہی تھے، صحیح ہے، 25,000 ہی تھے، اس لیے کہ اس وقت جو بھی تھا آپ کے روپیہ وغیرہ جو کچھ تھا اماؤنٹ، اس وقت بھی بلینز ڈالر جو تھے وہ جنگ پہ خرچ ہوئے تھے، سیکنڈ ورلڈ وار میں ہو چکے ہوئے تھے بلینز ڈالر۔ 25,000 جو تھے آج اگر یہاں پر منی چینجر کے پاس لے کے جائیں نا تو آپ کو لائن میں کھڑا کر دے گا، کہے گا یار یہ $1,00,000 والے کھڑے ہیں، تم ادھر ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ $25,000۔ اس کے بعد ہماری اکانومی جو ہے وہ چلنی شروع ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ایوب خان کے زمانے میں اکانومی جو تھی بڑی ٹھیک ٹھاک کافی حد تک چلتی۔ اگلی دفعہ اس کے بعد ہم دوبارہ 65 میں گئے ہیں، کیونکہ ایوب خان کے دماغ میں بھی کیڑا تھا، الیکشن لڑنا ہے تو جمہوریت کی ٹرین ہے تو فلانا ہے۔ اب الیکشن جب لڑنا ہے تو جیت تو آپ سکتے نہیں، آپ کے مقابلے میں مادر ملت کھڑی ہوگی۔ لیکن اوریہ صاحب یہاں میں آپ کو روکوں گا کہ ہماری جو معیشت ہے وہ ہمیشہ فوجی ادوار میں کیوں پنپتی ہے؟ جمہوریت میں وہ نیچے کیوں ڈپ کھاتی ہے؟ ہم پر پابندیاں اسی دور میں لگتی ہیں، وہ اس نہیں، پابندی آخری دفعہ پہلی دفعہ جب لگی ہے وہ بھٹو دور میں لگی، بے نظیر دور جب پریسلر امینڈمنٹس وغیرہ نہیں، اس کے نا جو سائز دیکھیں، میں اس پہ آتا ہوں سر، آپ کا حیران ہو جائیں گے کہ اس ملک کے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ یار ہم دلدل میں اتنا پھنس چکے ہیں، اللہ کا واسطہ کچھ نکلنے کی کوشش کرو۔ اچھا 30 ہوا، اور اس کے بعد ہم دوبارہ گئے، ہم نے $37,500 کا پروگرام ان کے ساتھ کیا اس وقت، اور پھر اس کے بعد یہ ایوب خان کا پورا پیریڈ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے۔ صحیح ہے۔ یحییٰ خان صاحب تشریف لائے، اب فیول شروع ہوئی، شور مچا، ایک وقت پاکستان توڑ کے 4 صوبے بنا دیے گئے، سب الیکشن شروع ہوا۔ 68 میں 17 اکتوبر کو وہ گیا ہے یحییٰ خان آئی ایم ایف کے پاس، اور اس نے $75,000 کے اوپر وہ لیا۔ ٹھیک، آپ کا وہ سارا کچھ ایسٹ پاکستان چلا گیا، آپ کہتے ہیں بڑا بوجھ ہے اکانومی۔ ڈیزائنڈ طور پہ ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان کی کمپین چلی، اس کی مجیب الرحمان کی کمپین چلی۔ بھٹو کا ایک آدمی بھی بنگلہ دیش میں اس نے کھڑا نہیں کیا تھا، مشرقی پاکستان میں خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اچھا، پہلے مجیب الرحمان نے مجیب الرحمان یہاں آیا تھا، ہم اس سے ملے تھے، ہم نے اسے کہا آپ نے یہاں بندے کھڑے نہیں کیے، اس نے کہا میرے ساتھ چلتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے نہیں کیے تو بشانی کے ساتھ تو چلنے والے ہیں، نور الامین کے ساتھ تو چلنے، آپس میں طے کر چکے تھے، پہلے ہو چکا تھا کہ بھائی ادھر تم ادھر ہم ہیں، طے کر چکے، سرخی صحیح نکالی تھی عباس، بالکل ٹھیک۔ میں اس جلسے میں موجود تھا جہاں اس نے احمد صاحب قصوری کی ٹانگیں سے پکڑ کے یوں توڑ کر کے کہا تھا کہ جو جائے گا ڈھاکہ اسمبلی میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ میرا پاکستان کا جلسہ۔ اچھا، اس کے بعد جب بھٹو صاحب آئے ہیں تو بھٹو صاحب کو اتنا شوق تھا آئی ایم ایف کے پاس جانے کا کہ آتے ہی بھٹو ناٹ ایز پرائم منسٹر، بھٹو ایز پریزیڈنٹ اینڈ چیف مارشل آرٹ اسٹیٹ، کیونکہ اس کو امریکہ سے بلایا گیا تھا اور اس کو اس کے حوالے کیا تھا،
اس میں پہلے 75,000 پھر 1977 میں گئے، پھر اس کے بعد 1977 کے آخر میں $80,000 کے قریب. اس سے زیادہ اس وقت بھی نہیں تھا. صحیح ہے. $80,000 کچھ بھی نہیں ہوتے آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی. اس وقت زیادہ $3 کا ڈالر ہوگا یا $2 کا ڈالر ہوگا. آپ آج بھی اگر $80,000 ہمیں ادا کرنے پڑ جائیں تو ہم کتنا $170 کا ڈالر بھی تو ہم کہیں گے یار کوئی مسئلہ ہے. ڈیفنس میں کسی ایک گھر سے آپ ادا کر سکتے ہیں اس کو لے کے. ایک پلاٹ کی قیمت نہیں ہے پاکستان میں ڈیفنس کی جو $80,000. لیکن اس کے بعد ضیاء الحق صاحب تشریف لاتے ہیں اور 88 کے اندر جو ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ اس کے اندر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھتے. مطلب وہ میکسیمم اس کا جو ہے یہ اپنا ان کا سٹرکچر، ہاں یہ جو تھا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ دو دفعہ میکسیمم وہ 2 دفعہ گئے ہیں اور آخر وقت تک انہوں نے $1 ارب پہ پہنچا دیا. اب دیکھیں 1 ارب کہاں سے شروع ہوا؟ $70,000 سے. ضیاء الحق کے دور میں دنیا آپ کو پیسے دے رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، لیکن IMF نے کنڈیشنلٹی نہیں لگائی تھی کسی طور پر. اور ڈیفر بھی کیے تھے آپ کے زیادہ دور کے. ہاں زیادہ کنڈیشنلٹی کون لگائی تھی؟ جس وقت پہلی جو ہے بے نظیر گورنمنٹ آئی ہے تو جمہوریت واپس آئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر $1 ارب 33 کروڑ روپیہ پھر 2008 میں اور اپنا اس نے پھر IMF پاس کے ابتدائی مہینوں میں اور انہوں نے کوئی 4 ارب 94 کروڑ تک لے کے کرتے سب سے بڑا قرضہ جو پاکستان کی تاریخ کا ہے وہ آیا ہے 4 ارب 94 کروڑ جب حضرت آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے ہیں. اور پہلی دفعہ سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام دیا گیا ہے کہ اس کا میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ 3 وجہ سے سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام جو ہوتا ہے کہ اٹ انشورس that the debt contracted are paid back. کیونکہ IMF بیسیکلی پیسے رکھتا ہے تاکہ آپ لوگوں سے قرضہ لے سکیں. دوسرا implemented structural reforms aimed at liberalizing the economy, opening it up to international market. آپ liberalize economy کرو تاکہ یہاں میکڈونلڈ بھی آئے، یہاں فلانا بھی آئے، یہاں وہ مارکیٹ بھی آئے، یہاں تیل والی کمپنیاں بھی آئیں، دوسری کمپنیاں بھی آئیں، یہاں کھانے کی چیزیں بھی آئیں، لوگ یہ بھی کرتے یہ صورتحال. اچھا اس کے بعد آگے جو ہے اس کے بعد نواز شریف کا جو دور آیا ہے اس کے بعد اس نے نواز شریف نے بھی کوئی 3 ارب 47 کروڑ کے قریب اس طرح کا اس نے لیا. مشرف دور میں تقریباً $140 بلین تک جو ہے ہمارا جو ہے بیرونی. اچھا اب ایک یہ تو ہو گیا اس کا ہمارا IMF. اب آتے ہیں بیرونی قرضے کے حساب سے. وہ حیران کن ہے کہ جو اس کے مقابلے میں ہم نے قرضہ لینا شروع کیا. آپ سوچیں کہ وہ ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ خوفناک ہے اور اس خوفناک ایکسٹرنل ڈیٹ کی جو ہے کہ آپ نے IMF سے اور ورلڈ بینک سے لیا اس حساب سے 1% پہ 2% پہ 3%. اور پھر آپ نے ظلم یہ کیا آپ نے سارے بینک اپنے مرضی کے لوگوں کو بیچ دی. یہ منشا کو بیچ دیا، یہ فلانے کو بیچ دیا، یہ اس کا حبیب کو بیچ دیا. پھر ان بینکوں سے آپ نے لون لینا شروع کیا. کس لیے لینا شروع کیا کہ ہم نے IMF کا قرضہ اتارنا ہے، ہم نے باہر کے بینک کا قرضہ اتارنا ہے. اور یہ کس پہ لیا آپ نے 10% 11%. ایک زمانہ کیا آج بھی حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 97% بینک جہاں انڈسٹری کو قرضہ نہیں دیتے گورنمنٹ کو قرضہ دیتے. ٹھیک آپ سوچیں کہ 1959-60 میں ہمارے اوپر جو قرضہ تھا پاکستان کا باہر کا قرضہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ $5 ارب سے بھی کم تھا بلکہ $2.5 ارب کے قریب تھا. اور اس کے بعد بڑھتا 2018 30 جون میں 2018 میں اس وقت تقریباً ایکسٹرنل قرضہ $95 ارب ہو چکا ہے. صحیح. اور یہ 30 جون 2018 کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ پاکستان کا 86% جی ڈی پی ہے. 86% یعنی جو آپ بناتے ہیں اس میں 24 حصے آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے ہیں، باقی آپ کا 86% جو ہے وہ قرضے کا جی ڈی پی کا سارا کچھ. کہا جاتا ہے کہ جس ملک کا 50% سے زیادہ قرضہ ہو جائے وہ لوگوں کے ہاتھ میں کھلواڑ ہوتا ہے. راستہ کیا ہے؟ راستہ وہ ہے جو 10,000 دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ ایک آڈٹ کمیشن بنائیں. یہ میرے سامنے وہ ساری کی ساری فائل پڑی ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ قرضے جو تھے وہ تھے لیٹن امریکہ کے اندر اور لیٹن امریکہ کے اندر 5 ملکوں نے کہا ہم ڈیٹ آڈٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ تو قرضہ بھی آپ کو ایک ٹول کے طور پہ دیا جاتا ہے. سر ان کو بھی ٹول کے طور پہ دیا گیا تھا. وہ کمیونزم کے خلاف جنگیں لڑ رہے تھے. وہ تو کمال. یہ دیکھیں وینزویلا، سورینیام، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا گیانا، اچھا اس کے بعد یہ پیرو، بولیویا، پیراگوائے، چلی اور یہ ان میں سے ایک ملک تھا ایکواڈور.
उसमें कोरिया प्रेसिडेंट आया था, उसने कहा मैं नहीं देता हूं, ये सारा कर्जा ये लोगों ने लिया है, इनसे जाके बरामद करो। आप अंदाजा करें, ये वो बंदा है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ द इलिजिटिमेट डेट, ये बंदा पहुंचा है वहां पर ब्रसेल से उठ के, इन्होंने मुकम्मल तौर पे किया है। गवर्नमेंट ने माना, 89% दुनिया ने माना, कर्जे जो है उन्होंने कहा नहीं देते, इनकार कर दिया। एटमी ताकत नहीं था। इमरान खान साहब ने एक 2 नंबर का उनका चुडू किस्म का एक डेट बनाया था, आज 3 साल हो गए, क्या निकला कमीशन से? कुछ नहीं आया। बस खान साहब की टांगें कांपती हैं, कसम से कहता हूं मैं, कसम से मैं कहता हूं, टांगें कांपती हैं। आप एटॉमिक पावर है, आप कहो हम नहीं लेते, ये ले जायदादें जाओ उनसे पैसा वसूल, ये मुशर्रफ की जायदाद है। ब्रेक ले लेते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो देखेंगे। क्या इसके ऊपर आपने जो तजवीज़ दी है कि एक कमीशन बना सारे पार्टियों, तमाम पार्टियों, सिर्फ इकोनॉमी के, बड़ी अच्छी तजवीज़ है। अब इस पर अमल करेगा कौन, इनको बिठाएगा कौन, इसका हमें इंतजार है। लेकिन यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कुछ नस्ला टावर का आखिर मसला क्या है।